فارس خان کو گھر آتے آتے آج پھر دیر ہو گئی تھی۔ ضروری میٹنگ کرتے رات کے 11 بج چکے تھے۔ فارس خان حساس ادارے کی ایک سینئر پوسٹ پر فائز تھا اور اکثر و بیشتر اس کو اسی طرح گھر آتے دیر ہو جاتی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے تھکاوٹ سے بھرپور ایک نظر اس نے اپنی ہاتھ بندی گھڑی پر ڈالی۔ آج پھر مجھے صرف چائے پینی پڑے گی۔ اس وقت بھلا کون کھانا بنا کر دے گا اور خود تو مجھ میں بالکل ہمت نہیں کچھ بنا کر کھا لوں۔ حالانکہ بھوک زوروں کی لگی تھی، اس نے ایک تھکی سانس خارج کرتے ہوئے سوچا یوں تو ہوٹل کھلے ہوتے تھے، مگر ایک عرصہ گھر سے دور رہتے ہوئے اتنی ہوٹلنگ کی کہ اب ہوٹل کے کھانوں سے بھی بیزار ہو چکا تھا۔ اپنی ٹف ڈیوٹی کی وجہ سے جب وہ گھر دیر سے آتا تو اس کا یہی مشغلہ ہوتا تھا کہ بلند و بالا بنے گھر کی اونچی ٹیرس پر بیٹھ کر گرما گرم چائے پیتے ہوئے اپنے آس پاس کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ اس کا عالیشان بنگلہ خاصی اونچائی پر بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اپنے گھر کے سامنے بنی بلڈنگ کے فلیٹس کی کھڑکیاں دروازے اگر کھلے ہوتے تو اسے بآسانی گھر کا اندرونی منظر نظر آتا تھا۔ اس کے علاوہ باقی کے گھر بہت دور دور اور چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے تھے، لیکن رات کے وقت گھروں میں جلتی لائٹس چھوٹے ستاروں کی مانند چمکتی تھیں۔ اور یہ منظر فارس خان کو بہت پسند تھا۔ ویسے بھی فارغ وقت میں اس کے علاوہ اس کے پاس اور کرنے کو کوئی کام نہیں تھا اور گھر میں اکیلا ہی ہوتا تھا۔ بوریت سے بچنے کے لیے یہی مشغلہ اپنایا ہوا تھا۔ گھر آ کر اس نے ہلکا سا شاور لے کر کپڑے تبدیل کیے اور اپنے لیے چائے بنا کر ٹیرس پر جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے چائے کا ایک سپ ہی لیا تھا کہ بالکل سامنے والے فلیٹ کے کمرے کی لائٹ آن ہوئی اور سامنے کا منظر فارس کو چونکا دینے والا تھا۔ فارس کے لیے وہ منظر بالکل نیا اور حیران کن تھا۔ اسے کچھ وقت اس گھر میں رہائش پذیر ہوئے ہو چکا تھا، مگر وہ لڑکی آج پہلی بار اس کی نگاہوں میں آئی تھی۔ اس نے کمرے کی کھڑکی کھول رکھی تھی۔ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر وہ لڑکی نہانے کے لیے جا رہی تھی اور زیادہ حیرانی والی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے باتھ روم کا روشن دان پورا کھول رکھا تھا، جس سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکے کے ہر انداز سے لاپرواہی اور غفلت جھلک رہی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کمرے کی کھڑکی اور باتھ روم کا روشن دان کھلا چھوڑ رکھا تھا اور ایسے میں کوئی بھی اسے بڑی آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ شاید اس کو یہ لگتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ بنگلہ ویران اور سنسان ہے اور یہاں کوئی نہیں آتا اور رہتا، کیونکہ گھر آ جانے کے بعد بھی فارس بہت کم گھر کی لائٹس آن کرتا تھا اور اکثر تو وہ گھر میں آتا ہی نہیں تھا۔ ایسے میں اس لڑکی کا اس گھر کے معاملے میں لاپرواہ رہنا بنتا تھا اور واحد فارس خان کا اونچا عالیشان گھر تھا، جس کے ٹیرس پر ٹہر کر فلیٹس کے اندر کی زندگیاں دیکھی جا سکتی تھیں، مگر پھر بھی اسے کچھ تو احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ بھلا کون لڑکی اتنی غافل اور لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ بند رہنے والا بنگلہ آئندہ زندگی میں بھی بند رہے اور وہاں کوئی انسان رہنے کے لیے نہ آئے۔ گھر رہنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور اس گھر کو بھی کوئی خرید سکتا تھا، جیسے میں اب خرید چکا ہوں، اور اس لڑکی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اس وقت میری نظروں کے حصار میں ہے۔ فارس بڑی حیرت سے سوچتے ہوئے اس لڑکی کی حرکات بغور ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید کپڑے اتارنے سے پہلے وہ کھڑکی اور روشن دان بند کر دے گی، مگر فارس کی حیرت کی انتہا نہیں
رہی۔ جب اس لڑکی نے انتہائی نارمل طریقے سے خود کو بے لباس کیا اور نہانے لگی، فارس پتھر کا ہو چکا تھا، ہونٹوں کی طرف جاتا چائے کا کپ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار فارس کی نظروں نے ایسا منظر دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی بلا شبہ انتہائی حسین تھی۔ اس کا خوبصورت گداز بدن، دودھ جیسا سفید رنگ اور مکمل حسین وجود، حسن میں اپنی مثال آپ رکھنے والی وہ لڑکی کسی اچھے خاصے سمجھدار اور ذہین ہوش انسان کے حواس اڑانے کا مکمل اختیار رکھتی تھی۔ اس کا نفیس حسن دیکھ کر فارس کا دل انتہائی تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور چائے پی کر سونا چاہتا تھا، بلکہ اس وقت تو اسے صرف وہی لڑکی اپنے آس پاس دکھائی دے رہی تھی اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے یوں ہی رہے اور وہ اسے دیکھتا رہے۔ فارس بہت دل جمعی سے یہ منظر دیکھنے میں مشغول تھا۔ جب اسے اپنے موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی، اس کی نظروں کا تسلسل ٹوٹا تو بہت بیزاری سے موبائل اٹھایا، مگر نمبر دیکھ کر فوراً کال اٹینڈ کر لی اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کال اس کے سینئر افسر کی تھی جو اٹینڈ کرنا بہت ضروری تھا اور حساس ادارے سے منسلک ہونے کی وجہ سے اسے کالز پرائیویٹ ہو کر سننا پڑتی تھیں، لہٰذا کمرے میں جانا ضروری تھا۔ اگر کال ضروری نہ ہوتی تو فارس کبھی کال اٹینڈ نہ کرتا اور ٹیرس پر ہی بیٹھا وہ خوشنما منظر دیکھتا رہتا۔ فارس نے بہت سے بے دہانی سے اپنے افسر کی تمام ہدایات سنی تھیں، پھر جلدی سے ساری بات کو سمیٹ کر کال کاٹتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تھا تاکہ وہ دوبارہ اس کی ملکوتی حسن کی ملکہ لڑکی کو دیکھ سکے، مگر افسوس کمرے کی لائٹ آف ہو چکی تھی، وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ فارس کا دل ایک دم سے اچاٹ ہو گیا۔ اب اس کا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، بار بار وہی منظر اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ ساری رات اس نے بہت بے چینی سے بستر پر کروٹ بدلتے گزاری تھی۔ اس لڑکی کے حسین وجود نے فارس کی تمام سوچوں کا رخ اپنی طرف موڑے رکھا۔ اس کا ہر انداز اور خوبصورت وجود فارس کے ذہن پر نقش ہو چکا تھا اور وہ چاہ کر بھی خود کو اس لڑکی کی یاد سے جدا نہیں کر پا رہا تھا۔ ساری رات جاگتے رہنے کی وجہ سے فارس کی آنکھیں سوج چکی تھیں اور اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے بے دلی سے ناشتہ کیا، چائے کا کپ پی کر وہ اپنے آفس روانہ ہو گیا، مگر آج وہ پہلے کی طرح پھرتی اور جوش نہیں دکھا رہا تھا۔ حالانکہ وہ اپنے کام کے حوالے سے بہت سنجیدہ مزاج تھا، مگر آج کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے بہت بے چینی سے پورا دن کاٹا اور شام ہوتے ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے پورے وجود میں بے چینیاں بھری ہوئی تھیں۔ گھر آتے ہی بے اختیاری سے قدم ٹیرس کی طرف بڑھتے، مگر فلیٹ میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فارس کمرے میں چلا آیا، کپڑے بدلے، کھانا کھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اسے گہری نیند نے آ گھیرا۔ وہ ساری رات کا جاگا ہوا اور سارے دن کا تھکا ہوا تھا، لہٰذا نیند میں جاتے اسے ایک منٹ بھی نہیں لگا تھا۔ تقریباً وہ آدھی نیند کر چکا تھا جب پیاس لگنے سے فارس کی آنکھ کھلی۔ اس نے کھڑکی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ فارس نے پانی پیا اور پھر سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر ٹیرس پر چلا گیا۔ اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی اور تب سگریٹ پھونکتے ہوئے اس نے دیکھا فلیٹ کے اس کمرے کی لائٹ آن ہوئی اور وہ لڑکی نمودار ہوئی۔ فارس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ وہ لڑکی پورے کمرے میں ناچتی پھر رہی تھی۔ اس نے انتہائی سادہ سا لباس پہن کر
رکھا تھا مگر سادگی میں بھی وہ غضب ڈال رہی تھی۔ گانے کے بول پر اس کا جسم اسی انداز سے ہلتا، وہ ساتھ ساتھ گانا بھی گا رہی تھی اور اپنے ہاتھوں کی مرمری انگلیوں کو مستی میں نچا رہی تھی۔ کل کی طرح آج کے منظر نے بھی فارس کو مسحور کر دیا۔ وہ لڑکی لاپرواہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت معصوم بھی تھی۔ ناچتے ہوئے وہ لڑکی فارس کو مکمل طور پر پاگل کر چکی تھی۔ بے اختیار فارس کا دل چاہا وہ اٹھ کر اس لڑکی کے پاس پہنچ جائے اور اس کو چھو کر دیکھے۔ اس کی نازک مومی انگلیاں دیکھ کر فارس کو اپنی پیانو ٹیچر کی بے تحاشا یاد آئی تھی۔ وہ میٹرک میں تھا جب اسے اپنی ایک ٹیچر پسند آئی تھی۔ وہ پیانو کی ٹیچر تھی اور اپنی مومی انگلیوں سے جب پیانو بجاتی تو فارس کو بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ٹین ایج لڑکا تھا اور اپنی ٹیچر کو دل سے پسند کر بیٹھا تھا۔ اپنی پیانو ٹیچر کی مرمری انگلیاں فارس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھیں۔ آج اس لڑکی کی انگلیوں نے پیانو ٹیچر کی یاد تازہ کر دی۔ اس وقت تو فارس کو لگتا تھا کہ اس کی ٹیچر سے زیادہ حسین عورت اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگی، مگر آج اس لڑکی نے فارس کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی پیانو ٹیچر کو مکمل طور پر بھول کر اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو جائے۔ فارس نے بے اختیار اپنے جیب سے موبائل نکالا تھا کہ اس لڑکی کی تصویر بنا سکے، مگر افسوس وہ لڑکی ایک بار پھر سے اپنے کمرے کی لائٹ آف کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ کچھ سوچ کر فارس نے اس فلیٹ کی تصویر بنا لی۔ یوں تو اس کی یادداشت غضب کی تھی۔ اپنی ذہانت اور ٹریننگ کی وجہ سے وہ ہر ایک چیز کو بہت توجہ سے عبور کرتا اور ساری بات اور منظر اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتا تھا، مگر اس لڑکی کو فارس کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے دل میں یہ وہم آیا کہیں ایسا نہ ہو اس لڑکی کا فلیٹ وہ مس کر کے لڑکے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تصویر بنانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اب پھر اس کی رات آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ اب وہ مزید اس آنکھ مچولی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ فارس شروع سے ہی بہت جذباتی اور لمحوں میں فیصلے کرنے والا انسان تھا اور دل کے معاملوں میں تو وہ کبھی بھی سوچنے اور سمجھنے میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ اس وقت بھی وہ لمحوں میں اس لڑکی کو اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ لڑکی مکمل طور پر فارس کو اپنا دیوانہ بنا چکی تھی اور اب فارس چاہتا تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے گھر لے آئے۔ فارس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں اس لڑکی کو حاصل کرے گا۔ اب اسے اس لڑکی کے گھر والوں تک پہنچنا تھا اور اس کے لیے فارس کے دماغ میں میڈم نائلہ کا خیال آیا تھا، جو اس کی سینئر تھی اور فارس سے بہت محبت کرتی تھی۔ فارس ان کو اپنے بیٹے کی طرح لگتا تھا، جو کچھ وقت پہلے ایک اہم مشن کو سر انجام دیتے ہوئے جامِ شہادت پا چکا تھا۔ میڈم نائلہ اپنے بیٹے کی کمی کو فارس کا خیال رکھ کر پورا کر رہی تھی۔ فارس کو بھی میڈم نائلہ سے بہت انسانیت ہو چکی تھی۔ وہ ان کی دل سے عزت کرتا تھا۔ اپنی زندگی کی ہر ضروری اور غیر ضروری معاملات وہ میڈم نائلہ کے ساتھ شیئر کر چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی دلی خوشی کو پورا کرنے کے لیے اسے میڈم نائلہ بہت بہتر لگی تھی۔ فارس نے بہت بے چینی سے رات گزاری اور پھر صبح ہوتے ہی پہلی فرصت میں میڈم نائلہ کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اسے اتنی صبح اپنے گھر دیکھ کر میڈم نائلہ پہلے تو بہت حیران ہوئی، مگر پھر گرم جوشی سے آگے بڑھیں۔ ارے آج کیسے اتنی صبح میرے بیٹے نے میرے گھر کی راہ دیکھ لی؟ خیر تو ہے نا؟ یقیناً مجھ سے کوئی ضروری کام آن پڑا ہوگا، ورنہ اس طرح تو میرے گھر کبھی نہیں آتے۔ اسے گھر کے اندر لے جاتے ہوئے میڈم نائلہ نے خالص موہ والا انداز اپنایا تو فارس ہنس پڑا اور بولا، بالکل ٹھیک پہچانا ہے آپ نے اپنے بیٹے کو، واقعی بہت ضروری کام ہے، تبھی اتنی صبح میں آپ کا سر کھانے پہنچ گیا۔
بس اب آپ مجھے مایوس مت کرنا۔ ہاں بیٹا بولو کیا کام ہے، اور بے فکر رہو، اپنی اولاد کو کوئی ماں مایوس نہیں کرتی۔ انہوں نے بہت محبت سے فارس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فارس اپنے اصل مقصد کی طرف آیا۔ آپ مجھے کہتی ہیں نا ہر وقت کہ اب تمہاری شادی کی عمر ہے، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اپنا گھر بسا لو، ورنہ اسی طرح آدھی راتوں میں گھر جا کے صرف چائے پینے پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ بیوی ہوگی تو گھر کا سکون میسر ہوگا۔ تو بس میں آپ کی بات پر سنجیدہ ہو چکا ہوں اور میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ فارس کی بات پر میڈم نائلہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولیں، یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، شکر ہے میری بات تمہیں سمجھ آئی، مگر اس سلسلے میں تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، ذرا کھل کر بات کرو۔ میڈم کی بات سن کر فارس سر ہلا کر بولا، دراصل میرے گھر کے سامنے بنے فلیٹ میں ایک لڑکی رہتی ہے۔ بائی چانس وہ کل پرسوں مجھے نظر آئی، اور پہلی نظر میں اس لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ میرے گھر کی رونق بن جائے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر پہلے میں نے بھی سنجیدگی سے شادی کے بارے میں سوچا ہے۔ آپ تو جانتی ہیں میرے والدین گاؤں کے رہنے والے سادہ مزاج لوگ ہیں، شہر کے طور طریقے اور شہری لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتے ہیں، ایسے میں ان کو یہاں لا کر میں خجل خوار نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی جس سوچ کے مالک میرے والدین ہیں، ان کو یہ بات نہیں سمجھا پاؤں گا کہ مجھے کوئی لڑکی پسند آئی ہے اور میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ ان کی نظر میں یہ نہایت معیوب بات ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لڑکی کے گھر جا کر میرا رشتہ مانگیں۔ میں جلد از جلد اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ بتائیں آپ کس دن اس لڑکی کے گھر جا کر میرے رشتے کی بات کریں گی؟ فارس نے سوالیہ انداز سے میڈم نائلہ کی طرف دیکھا تو وہ حیرت سے فارس کا منہ دیکھنے لگی۔ یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ تم نے خود ایک لڑکی پسند کر لی۔ مرد اپنی پسندیدہ عورت کے ساتھ زیادہ خوش رہتا ہے، مگر تمہیں جلدی کس بات کی ہے، اور صرف ایک نظر دیکھ لینے سے تم نے شادی کا فیصلہ کر لیا؟ کیا پتہ وہ لڑکی تمہارے لیے مناسب نہ ہو، کچھ اس کے بارے میں چھان بین تو کرواؤ، ایسے ایک دم سے تو رشتہ نہیں مانگا جا سکتا نا۔ میڈم نائلہ کی بات پر فارس بے چین ہوا، اس کی آنکھوں میں بے اختیار ان دو راتوں والے منظر گھوم گئے جس نے فارس کو بے تاب کر دیا تھا، مگر فارس نے اپنی یہ بے تابی ظاہر نہیں کی اور کہا، ظاہر سی بات ہے میڈم، میں نے اس لڑکی کو دل سے پسند کیا ہے۔ اب اگر میں تھوڑی بھی دیر کرتا ہوں تو کیا پتہ اس کا کہیں اور رشتہ ہو جائے اور وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے، اور آپ تو مجھے اچھی طرح سے جانتی ہیں، میں اپنے طریقے سے زندگی گزارنا بہت اچھے سے جانتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ لڑکی اگر میری سوچ اور طور طریقوں سے ہٹ کر ہوئی تو میں اس کو اپنی پسند کے مطابق ڈال لوں گا۔ ابھی تو بس اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گی وہ بہت لاپرواہ لڑکی ہے، میں نہیں چاہتا اس پر کسی اور کی نگاہ پڑے، ویسے بھی اکیلے رہتے رہتے میں بھی اکتا جاتا ہوں۔ بس آپ جلدی سے اس کے گھر جا کر میرا رشتہ مانگیں، بات طے ہوتے ہی میں اپنے والدین کو گاؤں سے بلا لوں گا۔ اس کی بے تابی پر میڈم نائلہ کو خوب ہنسی آئی تھی۔ بھائی اب تو مجھے بھی تجسس ہو رہا ہے، یقیناً بہت حسین لڑکی ہوگی جس نے فارس جیسے بندے کو اتنا پاگل کر دیا ہے۔ تم کہو تو میں ابھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مگر تمہیں تھوڑا سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ تم پہلے پتہ تو کرو اس گھر میں اور کتنی لڑکیاں ہیں، تمہیں
تو اس لڑکی کا نام تک نہیں معلوم۔ ایسا نہ ہو میں اس گھر کی کسی اور بیٹی کا تمہارے لیے ہاتھ مانگ لوں اور پھر تم ساری زندگی ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ بعد میں مجھے گلہ مت کرنا۔ اس کی فیملی کے بارے میں کوئی انفارمیشن بھی لی ہے تم نے یا ایسے ہی منہ اٹھا کر میرے گھر چلے آئے ہو؟ میڈم نائلہ کی بات پر فارس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ واقعی یہ سب تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے تو اس فلیٹ میں صرف اس لڑکی کو دیکھا، وہ نہیں جانتا تھا اس گھر میں اور کتنے لوگ رہتے ہیں۔ اب جس بات پر فارس شرمندہ ہو گیا، ہاں اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ واقعی آپ میری بہت اچھی ماں ہیں، ورنہ اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں میں کوئی غلطی کر بیٹھتا۔ میں آج ان کے بارے میں پوری انفارمیشن لے کر آپ کو بتاتا ہوں، پھر رشتے کی بات چلائے گا۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے دفتر بھی پہنچنا ہے۔ یہ کہتے فارس اٹھ کھڑا ہوا تو میڈم نائلہ نے کہا، اب آ ہی گئے ہو تو ناشتہ میرے پاس کر لو۔ میڈم نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا ہے اور میں انکار نہیں سنوں گی۔ میڈم نائلہ کے پرزور اصرار پر فارس نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد فارس نے پہلی فرصت میں اپنے خاص بندے کو اس لڑکی کے فلیٹ کا ایڈریس بتا کر اسے پوری انفارمیشن لینے کے لیے بھیجا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد فارس کا آدمی اس فلیٹ میں رہنے والے لوگوں کی پوری انفارمیشن لے آیا۔ اس کے مطابق اس فلیٹ میں 2 بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ایک بیٹی رہتی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس کا اور کوئی بھائی یا بہن نہیں تھا۔ یہ سن کر فارس پرسکون ہو گیا۔ اب اسے یہ خدشہ نہیں تھا کہ غلط فہمی کی بنیاد پر کہیں غلط لڑکی اس کے گھر نہ آ جائے۔ فارس نے ساری ڈیٹیل میڈم نائلہ کو بھی بتا دی اور جلد ہی ان کے گھر جانے کا پلان ترتیب دے دیا۔ فارس کی بے تابیاں عروج پر تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس دن ہی وہ لڑکی اس کی ملکیت بن جائے۔ ہر طرح کی تسلی کر لینے کے بعد بھی ایک بار میڈم نائلہ نے فارس کو سمجھانا چاہا کہ شادی ایک دن کی بات نہیں، پوری زندگی کا سوال ہے، اسے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ مگر فارس فیصلہ کر چکا تھا اور مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے میڈم نائلہ نے بھی مزید کوئی بحث نہیں کی اور ایک روز اس لڑکی کے گھر رشتہ لینے پہنچ گئی۔ میڈم نائلہ بہت واضح دار اور سلجھی ہوئی خاتون تھیں۔ انہوں نے بہت طریقے سے رشتے کی بات چلائی اور لڑکی کے ماں باپ کے سامنے فارس کی اتنی تعریفیں کی تھیں کہ اپنی خوبیوں کو سن کر فارس بھی حیران ہوا تھا۔ وہ اتنی خوبیوں کا مالک تھا، یہ بات اسے آج ہی معلوم ہوئی تھی۔ وہ خاصا لاپرواہ اور غیر ذمہ دار انسان تھا، بس یہی خوبی تھی اس میں کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، ایک اچھے عہدے پر فائز تھا اور اچھی شکل و صورت کا مالک تھا۔ مگر میڈم نائلہ نے تو اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ انہیں تعریفوں کے پل باندھتا دیکھ کر فارس نے دل میں سوچا، اگر اتنی خوبیاں ہیں مجھ میں تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں دے دیا مجھے؟ فارس کو مذاق سوجا، مگر پھر فوراً ہی دل میں خود کو سرزنش کی۔ وہ جانتا تھا میڈم نائلہ ہر حال میں اس کا رشتہ پکا کرنا چاہتی ہیں اور وہ ان کے خلوص کا مذاق بنا رہا تھا۔ اگر وہ اس کے خیالات جان لیتی تو یقیناً اس کا خون کر دیتی۔ فارس فوراً سنجیدہ ہوا۔ لڑکی کا والد مزدور پیشہ انسان تھا، محنت مزدوری کر کے بمشکل اپنی بیوی اور بیٹی کا پیٹ پال رہا تھا۔ ایسے میں اتنی بڑی پوسٹ والے افسر کا رشتہ پا کر وہ غریب لوگ بوکھلا چکے تھے۔ ایک طرف تو انہیں خوشی بھی ہو رہی تھی کہ ان کی بیٹی کو بیٹھے بٹھائے اتنا بہترین رشتہ مل گیا تھا، تو دوسری جانب وہ پریشان بھی تھے، جانے یہ لڑکا ان کی بیٹی کے حق میں بہتر تھا بھی یا نہیں۔ میڈم نائلہ نے ان کی ہر طرح سے تسلی کروائی۔ فارس نے کے والدین کے بارے میں بھی سارا بتایا اور انہیں سوچنے کے لیے کچھ دن کا وقت دے دیا کہ
دے کر وہاں سے آ گئے۔ گھر پہنچتے ہی فارس نے بہت بے تابی سے پوچھا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے وہ مجھے رشتہ دے دیں گے؟ وہ لوگ انکار تو نہیں کریں گے نا؟ فارس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کو پانے کے لیے فارس کتنا پاگل ہو رہا تھا۔ میڈم نائلہ بہت حیران تھی۔ فارس جیسے لاپرواہ اور من مجوئی لڑکے کو کسی لڑکی کے لیے اتنا پاگل ہوتے دیکھنا ان کے لیے حیرت کی بات تھی۔ وہ بھی اس لڑکی کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر فارس کی موجودگی میں لڑکی کے والدین نے اپنی بیٹی کو وہاں بلانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میڈم نائلہ نے بھی زیادہ مجبور نہیں کیا، وہ سمجھ گئی تھی لڑکی کے ماں باپ جھجک کا شکار ہیں۔ انہوں نے فارس کو تسلی دی اور کہا، وہ غریب لوگ ہیں، ان کے گھر انہی جیسا ہی کوئی لڑکا رشتہ لے کر آ جاتا بھی غنیمت ہوتا۔ ایسے میں اتنے بہترین رشتے کا تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ضرور ہاں کریں گے، بس انہیں تھوڑا سا وقت چاہیے۔ تم تھوڑا صبر کر رکھو اور سمجھو، لڑکی بس تمہاری ہو چکی ہے۔ میڈم نائلہ کی بات پر فارس نے بے اختیار دعا کی کہ ان کی یہ بات سچ ثابت ہو۔ 2 روز بعد لڑکی کے والدین نے فارس کے رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ رشتہ طے ہوتے ہی فارس خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ پہلی فرصت اس نے گاؤں سے اپنے والدین کو بلوایا اور جب ان کو بتایا کہ وہ رشتہ کر چکا ہے تو اس کی والدہ تھوڑی مایوس ہوئیں اور پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، میں نے تو تمہارے رشتے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، تم نے اتنی جلدی رشتہ طے کر لیا اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ جانے کیسے لوگ ہوں گے، کیسے لوگوں میں رشتہ جوڑ بیٹھے ہو۔ میں تو اپنے خاندان یا جان پہچان کے لوگوں میں رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ اپنی ماں کی ناراضگی پر فارس بے چین ہوا۔ ماں کے ہاتھ تھام کر بولا، کیسی بات کرتی ہیں امی، آپ کی اور ابو کی خوشی تو میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میں نے آپ کو میڈم نائلہ کے بارے میں بتایا ہوا ہے نا، وہ میری ماں جیسی ہیں، بالکل آپ کی طرح میرا خیال رکھتی ہیں۔ یہ رشتہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے لڑکی کی بہت تعریف کی ہے، پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو آپ جا کر لڑکی دیکھ لیں اور اس کے گھر والوں سے بھی مل لیں۔ فارس نے ماں سے کہا تو بیٹے کی فرمانبرداری پر وہ خوش ہو گئے۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ان کا بیٹا انہیں اتنا مان دے رہا تھا۔ ویسے بھی میڈم نائلہ کی وہ دل سے شکر گزار تھی جو اس اجنبی شہر میں ان کے بیٹے کا اتنا خیال رکھ رہی تھی۔ انہوں نے فارس کا ماتھا چوما اور دل سے دعا دی اور بولی، اگر میرا بیٹا اس رشتے کے لیے راضی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے بیٹے کو اب بھی اپنے ماں باپ کا احساس ہے اور وہ اپنے والدین کو نہیں بھولا۔ میری دعا ہے کہ وہ لڑکی تمہارے لیے بہت بہترین ثابت ہو۔ اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر تم نے اس لڑکی کو قبول کر لیا ہے تو ساری زندگی اس کے ساتھ نبھانا۔ میں نہیں چاہتی کہ بعد میں تم کوئی مسئلہ کھڑا کرو۔ میں تمہاری جذباتی فطرت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ ماں کے خدشے پر فارس نے انہیں بھرپور تسلی دی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ تو اس لڑکی کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا اور اس کو چھوڑنے یا اس کے ساتھ برا رویہ رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر فارس کے والدین لڑکی کے گھر گئے، ان سے ملاقات کی اور شادی کے متعلق معاملات طے کیے۔ جب لڑکی کو دیکھا تو فارس کی ماں بھی خوشی سے نہال ہو گئی۔ لڑکی واقعی چاند کا ٹکڑا تھی اور لگتا تھا جیسے ان کے بیٹے کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ان کے دل سے تھوڑا بہت وہم بھی ختم ہو چکا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک سادہ سی تقریب میں فارس کا نکاح ہو گیا اور وہ لڑکی افشین فارس کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ فارس خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔
گھونگھٹ میں بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھ کر اس کے جذبات مچل رہے تھے اور وہ بے تابیاں عروج پر تھیں۔ جب میں اسے بتاؤں گا کہ میں نے اسے کب اور کیسے دیکھا تو یقیناً حیران ہوگی اور خوش بھی، جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ اپنے شوہر کی من چاہی بیوی ہے، کیونکہ ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جس مرد کی زندگی میں وہ شامل ہو وہ مرد اسے دل سے پسند کرے، اور میں تو پہلی ہی نظر میں اس سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے فارس کے لب مسکرا رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد فارس نے بے مشکل اپنے لرزاتے لہجے کو ہموار کرتے ہوئے سلام کیا اور افشین کے پاس بیٹھے ہوئے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو فارس کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے تھے، ماتھے کی رنگین تن گئیں۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جسے فارس نے دیکھا تھا، بلکہ یہ اس لڑکی سے بالکل مختلف تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گھر میں تو ایک ہی لڑکی رہتی تھی، تو پھر مجھے اور شکل کی لڑکی کیسے مل گئی؟ اس کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے فارس نے سوچا، اس کا دل عجیب سے احساسات میں گھر چکا تھا۔ اس کی نظروں سے نرگس ہو رہی تھی، مگر فارس نے محسوس نہیں کیا۔ اس کا دل اندھیروں میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر اس کو دیکھتے رہنے کے بعد فارس نے اپنے دل سے منفی خیالات کو نکالتے ہوئے سوچا، کیا پتہ دور سے دیکھتے ہوئے مجھے اس لڑکی کے نقش کی سمجھ نہ آئی ہو اور یہی وہ لڑکی ہو۔ اور پھر اسلم خاص آدمی نے بھی تو بتایا تھا کہ اس گھر میں ایک ہی لڑکی رہتی ہے اور کوئی نہیں، تو میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہی وہ لڑکی ہے جسے میں پہلی نظر میں پسند کر بیٹھا ہوں۔ فارس نے افشین کے انتہائی حسین روپ کو اپنی نظروں میں سموتے ہوئے سوچا، مگر ایک رات گزر کر فارس کے شک کی تصدیق ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی واقعی اور تھی۔ اس کا پورا وجود اس لڑکی سے مختلف تھا اور وہ سر سے پیر تک بالکل الگ تھی۔ فارس مایوس ہو چکا تھا۔ اپنی محبت کی ناکامی پر اس کا دل بری طرح ٹوٹا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ جسے چاہا وہ مل گئی، مگر قسمت نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کیا۔ صحیح کہتی تھی میڈم نائلہ، اسے اتنی جلد بازی میں کام نہیں لینا چاہیے۔ کمی تو افشین میں بھی نہیں تھی، وہ بہت حسین اور معصوم تھی، مگر اس لڑکی کے روپ نے فارس کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ ایسے میں افشین کا ساتھ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی دن افشین سے بیزار ہو چکا تھا، لیکن اپنی بیزاری اور وہ افشین پر یا کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اس رشتے کو اپنے دل سے نبھائے گا، اور اب اپنے الفاظ میں وہ خود پھنس چکا تھا۔ فارس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شادی سے پہلے تو وہ جتنا جذباتی اور پرجوش ہو رہا تھا، اب اس کے سارے جوش پر پانی پھر چکا تھا اور اس کے جذبات ایک دم سے سرد پڑ گئے تھے۔ وہ بہت بڑے دل کے ساتھ اپنے ماں باپ اور بیوی کے ساتھ گاؤں روانہ ہوا تھا، جہاں اس کا ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہونا طے پایا تھا۔ وہ ابھی تک حیران تھا۔ یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ اس گھر میں ایک ہی لڑکی رہتی تھی، تو پھر وہ لڑکی کون تھی اور ان کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟